بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی. پانی جسے ہم عام سی چیز سمجھتے ہیں، واش کے لیے روزانہ بڑا ضائع کرتے ہیں، ٹیپ کھول کے کھڑے رہتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کرتے رہتے ہیں، منہ دھوتے ہیں اور بہت سے لیٹر ضائع کر دیتے ہیں. اب پتہ لگ رہا ہے کہ پانی کو ایز اے ویپن آف وار کے طور پہ استعمال کرنے کی دھمکی نے 5 دن کے لیے پرشین گلف میں جنگ رکوا دی. اگر ڈیسیلینیشن پلانٹ نہیں رہتے تو پیاس سے مر جائیں گے، جیسے کربلا میں ہوا. جب سٹوری ہم تک ہے جو پوائنٹ یہ کرنے کے لیے، تو پانی کی جب یہ ڈیسیلینیشن پلانٹ بلڈ کر رہے تھے تو گلوبل ملٹری رائیولریز کو اور جو ایک وہاں کا ہے جو کانفلکٹ ایکسپیکٹڈ یا آئل، اس سے نتھی کر کے پلانرز کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب جنگ ہوگی تو پانی بھی ایک ویپن آف وار ہو سکتا ہے، جو کہ نہیں سوچا گیا اور اب دے آر ولنریبل. اسی طرح سے ہم بھی ایک ہمسائے ملک کے ساتھ لوور ریپیرین ہے، وہاں سے پانی آتا ہے. اب وہ پانی تو روک نہیں سکتے سارا، تو پینے کے پانی کی شارٹیج میں تو زہر ہی ملا دیں تو ہوتا ہے، پارٹیشن میں جیسے کنویں میں ڈالے گئے، وہ ایک الگ چیز ہے. بٹ اس کے باوجود پانی کو ایز اے ویپن آف وار یوز کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اور جو سب کانٹیننٹ میں پاکستان کی ہماری ولنریبلٹی ہے، از اٹ کمپیریبل ٹو دی سچویشن ان دا مڈل ایسٹ ود دا گلف کنٹریز اور اٹس ناٹ. یہ وہ ایسی، اور اگر ہے تو پاکستان کو اس کی پیش بندی کیسے کرنی چاہیے، یا آنے والے اس وقت کو کہ پانی کی وجہ سے آپ بالکل ٹھیک آپ کا ریزالو ختم ہو جائے. تو ہم نے اس چیز کو سمجھنے کے لیے آر دے کمپیریبل، اف ناٹ then what are the particular vulnerabilities. ہم نے ایک ایکسپرٹ کو بلایا، ان سے بات کریں گے. نصیر میمن صاحب بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا بات کریں اس پہ جو میں نے بات کی ہے، پھر آگے چلتے ہیں. جی طاہر صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے. پانی اگر آپ کو ہسٹوریکلی دیکھیں، جیسے اس کی ویپنائزیشن ہے، آپ نے کربلا کے واقعے کا حوالہ دیا، تو پانی واز دا ٹول اس وقت بھی، اور وہ آج اس کو 1400 سال ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کچھ جنگوں میں رہا ہو، پتہ نہیں رومن امپائرس میں کیا ہو، ہم نے اتنی تاریخ میں نے نہیں پڑھی ہوئی. بٹ یہ چونکہ بہت ہی کرٹیکل کموڈیٹی ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے، تو جو واٹر ولنریبلٹی ہے in addition to several other vulnerabilities جو کسی بھی گروپ آف پیپل یا سوسائٹیز یا نیشنز کو ہو سکتی ہے، I think it is the most critical vulnerability. It's the mother of other vulnerabilities. It's kind of a mother of all vulnerabilities. Right. آپ اس ریسنٹ وار میں دیکھ لیں، جو کہ جنیوا کنونشن میں اس کی ممانعت ہے. آپ عوام کے زیر استعمال چیزیں یا سہولیات کو نشانہ نہیں بنا سکتے جنگ میں. لیکن میں دوستوں سے پوچھتا ہوں، بھائی آپ کیا بات کرتے ہیں جنگ اور پھر کہتے ہیں اخلاقیات؟ مطلب اتنا یہ آکسیمورون سے لگتے ہیں، اتنے متضاد ہیں. ہم نے دیکھ لی ہے یہ ماضی قریب کی جنگ ہے، لیکن آپ ہسٹری کی کوئی جنگ اٹھا لیں، جنگ تو اخلاقیات کے جنازے پہ کھڑی ہوتی ہے. اس میں کیا اخلاقیات بچے گی؟ کون بیٹھ کے دیکھے گا کہ جنیوا کنونشن میں کیا لکھا ہے، جہاں اسپتالوں پہ بم کرتے ہیں، جہاں اسکول میں معصوم بچوں کے اوپر بم برستے ہوں، اور کیا کچھ نہیں ہم نے حالیہ برسوں میں دیکھا ہے، مڈل ایسٹ میں دیکھا ہے اور جگہ پہ. تو جنگ کی تو اخلاقیات بھول ہی جائے نا، جس کے پاس طاقت ہے وہ ویسے اخلاقیات سے آ رہی ہے. اب آتے ہیں جو مڈل ایسٹ کا تھوڑا سا ایک اوور ویو دیتے ہیں، پھر پاکستان کی طرف ہم آ جاتے ہیں. یہ اس جنگ میں میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے، اور میں نے کل اس میں ڈان میں لکھا بھی ہے، اگر زیادہ نہیں تو آئل سے کم اہم نہیں ہے پانی مڈل ایسٹ کے. بہت زیادہ ہے، میرا تو خیال ہے زیادہ ہے. ہاں، لیکن اگر کوئی کہہ کہ نہیں، آئل کا تو یہ ہے کہ آمدنی ختم ہو جائے گی اور 6 ہفتے کے بعد جی پانی تو 3 دن کے بعد چھٹی ہے. آپ سروائیول کی بات ہے نا، آئل آپ کا سروائیول نہیں ہے، وہ اکانومی ہے جو لگژریس لائف ہے. چلو وہ تھوڑا کمپرومائز ہو جائے گی. ابھی بھی پر کیپیٹا جو ہائیسٹ ایکسپینڈیچر کرنے والے ممالک میں یہ ملک ہیں، تو یہ تو بہت کوشن ہے ان کے پاس ابزارب کرنے کے لیے. ہم جیسے ملک تو جن حالات میں جیتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کس پلانٹ پہ جیتے ہیں. لیکن پانی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. کم از کم اس پٹی میں جو خلیج فارس کی پٹی ہے، اس میں کوئی 400 ڈیسیلینائزیشن پلانٹس ہیں، اور دنیا کی لگ بھگ 60 سے 70% ڈیسیلینائزڈ پانی اسی خطے میں ہے. باقی جگہوں پہ تو ڈیپینڈنس ہے، یہ انتہا درجے کی ڈیپینڈنس ہے. یہ کویت، قطر، خود ایران بڑے اس میں، ایران کے پاس پھر بھی ریورس ہیں.
کیونکہ بہت بڑا ہے ایران. سنا آج کل بڑا ڈراؤٹ ہے ان کے ریورز میں. ڈراؤٹ تو بڑا شدید رہا ہے. ایک اسٹیج تھی جنگ سے پہلے کہ تہران کو خالی کرنے کی باتیں ہو رہی تھی, ڈربن کی طرح. ڈربن کی طرح. اور بھی کچھ شہروں کے لیے یہ رسک تھا, اور ڈبیٹ تھی پچھلے دسمبر تک, یہ ڈبیٹ تھی کہ ایران سسٹین کیسے کرے گا. لیکن اب پانی آ گیا وہاں. اب چونکہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں تو چلے سروائیول ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے گراؤنڈ واٹر کو ریپڈلی ڈپلیٹ کیا ہے. ایک پھر دوسرا ڈائمینشن اس کا یہ کہ آپ اپنے ریزرو ڈپلیٹ کرتے ہیں, ایکویفرس جو ہے زیر زمین پر. لیکن دیکھیں پھر بھی میں کہتا ہوں ایران کے پاس کچھ نہ کچھ تو پانی ہے نا اپنا. یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں سعودی عرب سے لے کے, یہ تو انتہائی ہارش ڈیزرٹ ہے. یہاں گراؤنڈ واٹر بھی نہیں, اور ہے تو چونکہ یہ خلیج فارس کے اوپر کھڑے ہیں تو ان کا زیر زمین پانی بھی مورال سمندر کا پانی ہے. دریا تو وہاں بہتے نہیں ہیں. یو اے میں کیا ہے, قطار میں کیا ہے, کویت میں کیا ہے, بحرین میں کیا ہے, یو نیم اینی کنٹری, ان سب کا ادھر جائیں بغداد, ادھر طرف جائیں ترکی کی طرف تو دجلہ اور فرات ہے. دے آر ایکسیپشن. بٹ یہ جو پٹی ہے اسٹریٹ آف ہرموز کے ساتھ جو تیل پہ لگی ہے, ترکی جو ہے وہ ڈیم بنا کے اسرائیل کو نیچے پانی بھیجتا ہے. بڑی ٹریڈنگ کموڈیٹی ہے. ہاں ٹریڈنگ. اور ایک اسٹیج پہ میں آپ کو بتاؤں کہ قطر نے اور شاید کویت نے سوچا تھا کہ ایران کے ساتھ پانی کی خریداری کے معاہدے کریں. پھر کسی نے کہہ دیا کہ پتہ نہیں, وہ کسی دانا نے آج کا دن دیکھ لیا اس وقت, اس نے کہا کہ بڑی وانریبلٹی ہو جائے گی آپ کی. تو یہ ساری ڈائمینشنز ہیں. تو یہ جو سارے 400 سے زائد انہوں نے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں, یہ ان ممالک کے 90% تک پینے کے پانی, اور پینے کی کیا تمام ضروریات کا پانی, واش کے لیے بھی, واش کے لیے بھی, باقی جو لوکلائز ایگریکلچر کے لیے بھی, کیونکہ سمندر کے پانی سے ایگریکلچر نہیں ہونی. اور یہ بھی بتا دوں کہ خلیج فارس کا پانی باقی سمندروں سے لگ بھگ 70% زیادہ سیلائن بھی ہے. سمہاؤ وہاں پہ چونکہ ہائی ایواپریشن ریٹ ہے نا, تو پانی کے اندر جو ڈیزالوڈ سالٹس ہیں ڈپازٹ ہوتے ہیں, مقدار بڑھ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. پھر اتنے جو 400 سے زیادہ یہ جو ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں, یہ آخر میں ایک محلول ریلیز کرتے ہیں جسے برائن کہتے ہیں. جب آپ پانی صاف کرتے ہیں تو اس کی امپیورٹیز ایک محلول کی شکل میں ایک تہ میں جمع ہوتی ہیں, جس میں سالٹ اور جو بھی امپیورٹیز ہیں آپ نکالتے ہیں تو پانی صاف ہوتا ہے. وہ یہ کیا کرتے ہیں, سمندر میں پھینکتے ہیں اسی خلیج فارس میں, تو اسی امیڈیٹ ویسینٹی میں گرتا ہے, جہاں سے اٹھا کے ان کو پمپ کرنا ہوتا ہے. تو وہ ہائیلی سیلائن پانی ہو جاتا ہے. تو اس ماحول میں اگر آپ سوچیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھولا بھٹکا میزائل ہی, چلے میں کہتا ہوں کہ کوئی جان کے مان کے نہ بھی کرے, ڈیلیبریٹ نہ بھی ہو, جنگ ہے, میزائل کا ٹکڑے گر رہے ہیں, آپ دیکھیں ایئرپورٹس پہ گر رہے ہیں, انٹرسیپٹرس کے ٹکڑے گرتے ہیں, تو یو نیور نو کہ کیا ہو جائے. ایران نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ایک واٹر سیلنٹری ڈیسلینیشن پلانٹ کو ٹارگیٹ کیا گیا, اور 30 ولیجز, ایک آئی لینڈ ہے ان کا, جس کا انہوں نے کہا کہ 30 ولیجز کو پانی کی سپلائی ختم ہو گئی ہے ہماری. پھر بحرین نے کہا کہ ہمارے اوپر ایک پھینکا گیا ہے ڈرون اور سم تھنگ, اس نے ہمارے پینے کے پانی کو ڈسٹرب کیا ہے. پیچھے جائیے ذرا ہسٹری. بغداد جب عراق اور کویت کی وار ہوئی تھی ارلی 90s میں, تو جب عراق ریٹریٹ کر رہا تھا کیونکہ امریکہ بیچ میں آ گیا, تو صدام نے خالی کیا تھا علاقہ کویت کا, تو جاتے جاتے انہوں نے ان کے جو آئل ریزروز تھے ان کے نلکے کھول دیے تھے. وہ سمندر کے اوپر اتنی گہری تہ بن گئی تھی, آئل سلک بن گیا تھا کہ وہ انٹیک جہاں سے وہ پانی صاف کرتے تھے وہ چوک ہو گیا تھا. تو ابھی غزہ میں بھی ہوا ہے, خان یونس میں ہوا ہے, یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے. اس نے نلکے جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ امریکہ نے خود بمباری کی اور اس کو ایم ڈی آئل فیلڈ تھی, اور جن کے ٹھیکے بعد میں جو جارج شولز وزیر خارجہ تھے ان کی کمپنی تھی بیچٹن, اس کو دیے گئے. یہ تو بہت بڑی ایک اکانومی ہے نا, نہیں پاسبل ہے, آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ اخباروں میں بڑا چھپا کہ بعد میں جو ٹھیکے تھے وہ قرضہ ان پہ چلا گیا, اور وہ ریکنسٹرکشن ایسے ہی ہوتی ہے نا, وار کے اپنے جو خرچے انہوں نے اس طرح پورے کیے. بیچٹن کمپنی تھی جس کے سی ای او جارج شولز تھے جو کہ وزیر خارجہ تھے اس وقت. بہرحال خیر اینی وے, لیکن یہ ساری پاسبل. دیکھیں یہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہے نا, اب ویسے ہی اخلاقیات کہیں نہیں رہی, تو کیپٹل سے تو یہ نہ تصور کریں, اگر 2-4 لاکھ بندے مار کے اور ٹھیکے لے لینا تو بڑی کاسٹ نہیں ہے ان کے لیے. یہ ہم افغانستان میں ریکنسٹرکشن کیسے ہوئی تھی, کس کے پاس ٹھیکے تھے, یہ ایسے ہی ہوتا ہے جنگوں کے بعد. یہ پوری اکانومی ہے, جنگیں کرو, ہتھیار بیچنے کے ٹھیکے پہ کماؤ, اس کے بعد ریکنسٹرکشن پہ کماؤ. ابھی بھی جو یہ ایک بورڈ بنایا ہے غزہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, تو جتنے ممبر ممالک ان سے $1 ارب کا چندہ لیا جا رہا ہے فار دیٹ ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن. تو مجھے بتائیے کیا لاجک ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے
پہلے کلاڑی اٹھا کے اس ٹیبل کے 10 ٹکڑے کروں اور اس پہ ٹھیکے لوں کہ مجھے 10 ٹکڑے کرنے ہیں، پھر کہوں اس کو جوڑنے، اس کی کیلیں لگیں گی، اس کو مرمت ہوگی، اوپر سے شیٹ لگے گی، طاہر صاحب اس کے پیسے آپ الگ دے دیں. It's totally وہ insane. محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ بیکار معاش کچھ کیا کر، کپڑے ہی پھاڑ کے سیا کر. تو یہ وہی ہے. لیکن وہ اپنے نہیں پھاڑتے نا، دوسروں کے کپڑے نہیں، پھاڑتے. اس دفعہ لگتا ہے کہ اپنے کپڑے پھٹے ہیں. اب وہ ظاہر ہے جس جگہ پہ انہوں نے چھلانگ لگائی ہے، اب ٹرمپ صاحب صحافیوں کو انچارٹیڈ واٹرز تھے. ہاں. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو پانی کا ایشو ہے انڈیا کے ساتھ، اس کو آپ از اٹ کمپیریبل یا صرف ہم ویسے ہی تھوڑا سا کریں نا اس پہ؟ نہیں، یہ سینیریو ڈفرینٹ ہے. اچھا ڈفرینٹ. ہاں، اس طرح نہیں ہو سکتا. کیا سینیریو ہے؟ دیکھیں سینیریو کیا ہے کہ دیکھیں، ایک تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم مڈل ایسٹ کی طرح پانی ڈیفیسٹ کنٹری بالکل بھی نہیں ہے. ہیوج اماؤنٹ آف پاکستان از ریئلی سٹنگ آن اے ہیوج انڈومنٹ آف واٹر اینڈ گڈ کوالٹی واٹر. ایسا ویسا نہیں. اب ہم اس کے برے مینیجرس ہیں، وہ ہمارا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہے صحیح ہمارے پاس. دیکھیں ابھی بھی کوئی سال میں ہمارے پاس 175 180 ملین ایکڑ فٹ پانی دریاؤں میں آتا ہے. اچھا وہ تو کہتے ہیں 144 ملین. وہ ویری کرتا ہے، کبھی زیادہ آتا ہے کبھی کم آتا ہے. پھر بھی 100 ملین ایکڑ فیٹ. 100 ملین آپ دیکھیں منگلا ڈیم 7، تربیلا ڈیم 7، چشمہ 7، تو کل 100 میں سے 20 ملین ایکڑ فیٹ ہم روک لیتے ہیں کرنے کے لیے. باقی جو 80 ملین جاتا ہے، اگر کوٹری براج سے آگے ٹھٹھا کو بچانا ہے تو وہ بھی 20 ملین سے زیادہ نہیں چاہیے وہاں پہ جو جاتا رہے. تو اس کا مطلب ہے 50 ملین ایکڑ فیٹ پانی ضائع ہو جاتا ہے. طاہر صاحب میں تو کنونسڈ ہوں کہ ہمارے پاس جو جتنا بھی پانی آتا ہے نا، برے زمانے میں بھی ہماری ضروریات کے لیے کافی پانی ہے. یہ جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا جو ڈیوائڈ ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ریسورسز کم ہے، ریسورسز کی ان ایون ڈسٹریبیوشن ہے. ٹوٹل آپ والیوم نکالیں ساری دنیا کے ریسورسز کا، زیادہ ہے. ایک بھی غریب نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھوکا نہیں سونا چاہیے، کوئی بغیر علاج کے نہ مرے. اگر آپ پورے ریسورس کو پول کریں، دنیا کو ایک اینٹی کے طور پر ٹریٹ کریں، پاکستان کو کلیکٹیولی ایک ون اینٹی دیں گے تو ہمارے پاس واٹر کا پول از سفیشینٹ. لیکن ہمارے چیلنجز اس میں بھی آتے ہیں. دیکھیں ہم صرف پانی انڈیا کے ساتھ ان وار سینیریو اگر ہم بلڈ کریں تو کیا چیلنجز ہیں؟ ابھی وار ہوئی نا، کیا کر لیا انڈیا نے؟ ہمارا پانی نہیں روک سکتا. کوئی چیلنج اس طرح کا نہیں ہے. نہیں ہے. دیکھیے میں مطلب یہ نہیں کہتا کہ چیلنج نہیں ہے، لیکن اس کو ہم اپنے اوپر طاری کر کے خود کو کمزور نہ بنائیں. میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں. دیکھیں 3 دریا ہم نے ویسے ہی 60s میں صحیح یا غلط ایک فیصلہ ہوا، وہ ہم نے دے دیے. اب اس تاریخ میں جائیں گے تو ایک پوری بحث ہے جو اینڈ لیس ہے. اب میں اس کو ریورس نہیں کر سکتا، آپ بھی ریورس نہیں کر سکتے. دیٹس اے ڈن ڈیل، یہ ہو چکا ہے. رائٹ. اب انڈیا نے کیا کہا، مودی نے، کہ میں پانی کا ایک قطرہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو چند مہینے نہیں گزرے تھے کہ پچھلے سال سیلاب آئے. وہ مر رہے تھے خود، ہمیں بھی ڈبویا. اتنے بڑے ڈیمز تھے وہاں پہ. ڈیم ہیں، مطلب تھنز ڈیم ہے، رنجیت ساگر ہے. رنجیت ساگر کتنا بڑا نام سنتے ہیں. بہت بڑے شاید نہ میرے پاس 9-10 ملین ایکڑ فیٹ ہے. نہیں اس سے تو زیادہ، اس سے اتنا بڑا بھی نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے منگلا تو منگلا تو اس سے بڑا ہے. منگلا بڑا ہے. دیکھیں ان کے جو 2-3 ڈیم تھے ان کا ملا کے میرا خیال ہے کہیں 15 ملین ایکڑ فٹ کے قریب پانی بنا تھا. بہت تھوڑا، مطلب اتنا ہی ہے. کیونکہ ایک ان کا بیاس کے اوپر ہے، وہ بہت پرانا ہے ڈیم. اس کے بعد 2 چھوٹے ڈیم ہیں، ریلیٹیولی چھوٹے ہیں. تو ان پہ تو بہت بات چیت ہوئی ہے، وہ ان سے سنبھالے نہیں گئے. اور حالت یہ تھی کہ یہ خطرہ، ایک تو ٹوٹ بھی گیا، ایک بیریج جو ہے مادھو پور کا گیٹس اڑ گئے. یہ اوائلی بیریجز میں سے پہلا جو پروجیکٹ انگریز انجینئرز نے اس خطے میں، یہ ہمارے ناردرن اینڈ ویسٹرن میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں. یہ کہیں ہماچل پردیش میں ہوگا شاید، یا پنجاب میں. یہ مادھو پور نہیں، یہ ہاں پنجاب میں ہے، راوی کے اوپر ہے. پھر تو ہماچل میں ہوگا کہ پنجاب میں؟ مجھے ایگزیکٹ اب چونکہ ڈیوائڈ ہوا ہے پنجاب وہاں پہ، بٹ ٹیرین تو وہی ہے نا، ہمارا اپ اسٹریم ہے. تو یہ نہیں روک پائے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف نہیں روک پائے بلکہ ان کا پنجاب، ہماچل اور کشمیر تینوں میں خوفناک سیلاب تھا پچھلے سے. اور وہاں سے پلٹ کے پانی ہمارے پاس آیا، پاکستانی پنجاب کو نقصان ہوا. تو یہ کہنا آسان ہے کہ میں پانی روک دوں گا. پانی ایک حد تک آپ ٹیمپرنگ کر سکتے ہیں. اب آ جائیے 3 مغربی دریا جو کہ ایکسکلوسیو رائٹ ملا ہوا ہے پاکستان کو، سوائے کچھ کلٹیویشن رائٹس ملے ہیں انڈیا کو کیونکہ وہ پہلے سے آبادیاں ہو رہی تھی. اتنا بڑا نہیں ہے، کل ملا کے 2 ملین ایکڑ فٹ بھی نہیں ہے. وہ بھی ہارویسٹ نہیں کر پائے آج تک، بہت ہی تھوڑا حصہ. دیکھیں انڈس
انڈس کی کیچمنٹ پہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ظاہر ہے ویسٹ میں ساری ویسٹ میں وہ تبت سے اوریجنیٹ ہو کے کشمیر کے جن علاقوں سے لداخ وغیرہ سے گزرتی ہے, یہ فروزن علاقے وہاں کے مور آر لیس. وہاں تو ہر وقت یہ کرگل اور لداخ اور لے کے علاقے جو ہیں یہ ہر وقت برف سے ڈھکے ہوتے ہیں. وہاں کوئی کیچمنٹ نہیں ہے, وہاں اتنی ڈیپ ریون سے یہ بہتی ہے کہ آپ وہاں پہ نہ ڈیمنگ کر سکتے ہیں, نہ روک کے وہاں آبادی کر سکتے ہیں, نہ کوئی ہزاروں میل لمبے کینال بنا سکتے ہیں. ٹیرن ڈز ناٹ فیور. سیکنڈلی, انڈس کا 80% سے زیادہ جو پانی جنریٹ ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے کیچمنٹس میں ہوتا ہے. اسکردو اینڈ آل, اسکردو, چترال, یہ علاقے, اور پھر ہماری بارشیں ہمارا گلیشیئر میلٹ پہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہے. انڈس ایکو سسٹم 70-80% گلیشیئر میلٹ پہ ہے. باقی تھوڑا بچوں کہ بارشیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی سوائے کا دو کا جب ہو گئی تو نا بارشیں مجموعی طور پہ ایرڈ کنٹری بھی ہے, بھی ذہن میں رکھیے. ہاں ظاہر ہے. تو لیکن چونکہ ہم ہاٹ ایریا میں ہیں تو گلیشیئر میلٹ ہمیں بہت مل جاتا ہے, اس لیے ہمیں پانی کا بہاؤ انڈس کا وہ اوپر سے نہیں روک سکتے, آج تک نہیں روک پائے. جتنا ان کو کارڈ میں وہ 60 میں دیا ہوا تھا استعمال وہ بھی نہیں کر پائے. تو یہ گیدڑ بھپکیاں زیادہ ہیں ان کی. دوسرا, جہلم پہ اس لیے ڈیم نہیں بن سکتا کہ امیڈیٹلی تھوڑا ہی بارڈر کے اوپر جائیں تو بارامولہ کا شہر آ جاتا ہے. میرا خیال ہے 37-35 کلومیٹر ہوگا, پتہ نہیں, آپ دیکھ لیں, اس سے زیادہ نہیں ہے, 35-40-50 کلومیٹر. پہلے اڑی آتا ہے, ہاں, پھر پونچھ آتا ہے, تو یہ شہر ہے نا. اب ان شہر آپ ڈیمنگ کریں گے تو شہر پھر آپ لیک کے حوالے کریں گے, یہ کر نہیں سکتے. ویسے بھی بڑا وہ یہ جو برم, اگر آپ یہ جہلم ویلی میں کشمیر میں جائیں تو اس سے آگے جو بارڈر ہے بڑا وہاں پہ اسٹیپ ہو جاتا ہے. تو مجھے جہلم کی سائڈ پہ بھی کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی یہ پانی روک سکتے. یہ بگلیار وغیرہ کے چناب پہ ہیں. زیادہ تر جو ڈیمنگ آپ کو نظر آتی ہے اور وہ بھی اسمال اسکیل ہائیڈرو پاور کے ڈیمز ہیں, وہ چناب پہ ہیں. اچھا, وہاں ایک سیریز آف ڈیمز, چونکہ چناب ریلیٹیولی اس میں پلینس میں آ جاتا ہے نا, یہ پہاڑی علاقوں سے تھوڑا سا ہٹ کے, تو جہاں پلینس ہوں گے وہاں پہ پھر کچھ ڈیم بن سکتا ہے, لیکن وہ بھی ٹوٹلی پلین ایریا ہے تو پھر وہاں نہیں بن سکتا. آپ کو ایک کمبینیشن چاہیے ہوتا ہے, پہاڑ کا چاہیے. تو چناب میں کچھ پاکٹس ہیں جہاں پہ چھوٹی چھوٹی ڈیمنگ سائٹس ہیں جہاں پہ انہوں نے ہائیڈرو پاور کے ڈیمس بنائے. اچھا, ہائیڈرو پاور کے ڈیمس ویسے چھوٹے ہوتے ہیں, مطلب کوئی 1 ملین ایکڑ فٹ سے بھی پونڈ ہوتا ہے, لائک پونڈ ریزروائر ہوتا ہے, جیسے یہ ہمارا ادھر یہ غازی بروتھا والا اس طرح کا. وہ میں نے دیکھا ہوا ہے. ہاں, وہ دیکھنے میں تو لیک ہی لگتی ہے, بٹ وہ ڈالتے ہیں اور وہ پانی یہ نہیں کہ اس طرح پنکھا چلا رہا ہے, وہ گریوٹی سے ایسے وہ نیچے پانی کو روک نہیں سکتے. انڈیا اس کو ہولڈ بیک نہیں کر سکتا. ہولڈ بیک کرے گا تو بجلی کیسے بنے گا؟ اس پانی کو تو چلتے رہنا ہے تاکہ ٹربائنیں گھومیں. اور ٹربائن چلانے کے لیے تو پانی کا تو مسلسل بہاؤ چاہیے. ہاں, جو وہاں اسٹورڈ ہے وہ رہے گا, آپ ایک سرٹن منیمم لیول سے نیچے نہیں جائیں گے, پھر آپ بجلی نہیں بنا سکتے. تو یہ بڑا ٹرکی ہے انڈیا کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ایک سیریز آف ڈیمس آپ بنا لیتے ہیں, اگر 5-6-7 بنا لیں, پیچھے آپ ان کی اسکیڈ کرتے رہیں اور ماسٹر پیس مینجمنٹ کریں کہ کب چھوڑنا ہے, یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, مطلب پچھلے سال چناب کو یہ ہولڈ بیک کر سکے, وہ ظاہر نہیں کر سکتے. تو تھوڑا بہت جو ہمیں چیلنج دیکھیں, خریف میں تو ہمیں ویسے مسئلہ نہیں ہے. خریف ہمارے پاس پانی کی بہت آہت ہوتی ہے, وہ ایسے برا خریف بھی ہمیں اتنا پانی دیتا ہے. ارلی خریف کا چیلنج ہے, مانسون سے پہلے اراؤنڈ دیکھیں نا, مارچ اپریل کے آپ کے لوور یعنی گندم اور مکئی کے لیے کوئی چیلنج نہیں, گنے کے لیے چیلنج. ربی میں ہے چیلنج. ربی میں چونکہ لین فلوز ہوتے ہیں, میلٹ نہیں ہو رہا ہوتا, پانی کم آتا ہے تمام دریاؤں میں, ظاہر ہے. مطلب نہیں, لیکن گندم کی جو ہم کاشت کرتے ہیں وہ تو اکتوبر نومبر میں کرتے ہیں. لیکن دیکھیں وہ ویری کرتا ہے. آپ کے پاکستان میں سارے جگہ پہ یکساں نہیں ہوتا. سندھ میں جلدی ہو جاتا ہے. سندھ ارلی خریف اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے, مارچ کے مڈ سے اپریل کی بگننگ سے سندھ کو پانی چاہیے ہوتا ہے. پھر آپ ہارویسٹ بھی ایسے ہوتا ہے, سندھ میں پہلے ہوتا ہے. ابھی یہاں پہ ہارویسٹ نہیں ہوئی, سندھ کے لوور سندھ میں گندم کی ہارویسٹ ہو چکی ہے یا چل رہی ہے اس وقت, یہاں پہ ابھی نہیں ہوئی ہوگی. تو یہ تھوڑا سا بڑا میں صبح دیکھتا ہوں کہ کئی جگہ تو ابھی سبز ہے. ہاں, ابھی اس کو ٹائم لگے گا. پٹوار بیلٹ میں تو سب سے آخر میں ہارویسٹ ہوتا ہے. تو ہمارا جو ایکو سسٹم ہے, چونکہ ہم ایک ڈائیورس کنٹری ہے نا, لینڈسکیپ بہت ڈائیورس ہے. آپ ہائیسٹ ماؤنٹین پیک سے چلتے ہیں اور سمندر پہ بلو سی لیول جاتے ہیں, تو آپ اس میں ویریشن بھی ہے نا, وہ بھی سارا 1500 کلومیٹر کے اندر. ہاں, آپ کا اسٹیپ فال, سارا ملک گریڈینٹ پہ اسٹیپ فال ہے.
ایکسیپٹ کہ جب آپ صدرن پنجاب کے پلینس میں جاتے ہیں تو وہاں سے پلین ٹوپوگرافی شروع ہو جاتی ہے. سندھ میں آگے آ جائیں تو یہ آلموسٹ لیول گراؤنڈ آ جاتا ہے, 1 میل میں 5-6 انچ کا فال آتا ہے, اس لیے سندھ میں سیلاب کا پانی پھنستا ہے, اسی لیے سیلینٹی بھی ہے وہاں, اس لیے سیلینٹی بھی ہے. بہت سارے لوگ اس کو حکومت کیونکہ کی سالٹ وہاں جا کے تو پھر آگے کہاں جائے, تو وہ ٹریپ ہو جاتا ہے. تو یہ جنرلی جیسے بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ جی سندھ میں سیلاب آیا, اتنے ہفتے کھڑا تھا, سندھ حکومت کی نااہلی. ہاں حکومتوں کی تو نااہلی ہے, میں نہیں کہتا, لیکن اہل ترین حکومت بھی کیا کرے اگر 1 میل میں 6 انچ کا فال ہو, تو نیچرل گریڈینٹ نہیں ہے نا. تو لیکن آپ دیکھیں پچھلے سال جب آپ کی ستلج والے بیلٹ میں تھا تو پانی آنن فانن نکل گیا تھا نا. سیالکوٹ سے رحیم یار خان کا فال دیکھ لیں, ایک گریڈینٹ موجود کافی زیادہ ہے میرا خیال, یہ تو کافی زیادہ ہے. وہ ڈیٹا میرے پاس ہے لیکن اس میں کافی فرق ہے. تو نیچے جیسے صدرن پنجاب میں آئیں گے تو آپ نے دیکھا صدرن پنجاب میں پانی پھنسا تھا. وہ پارٹلی تو انفراسٹرکچر کی وجہ سے, آپ نے بڑی بڑی سڑکیں بنا دی, کراس ڈرینیج ورک اتنا نہیں تھا, لیکن ساتھ میں پلین ٹوپوگرافی کا بھی ایک ریزن تھا. تو یہ ہماری ڈائیورسٹی ہے, وہ ہمارا چیلنج. بٹ کمنگ بیک ٹو انڈین سائڈ, کہ چناب پہ وہ ایک حد تک جیسے کہتے ہیں نا چو چڑا کر سکتے ہیں, آپ کی تھوڑی بہت ڈسٹرب کر سکتے ہیں, کبھی تھوڑا پانی زیادہ چھوڑ دیا, کم کر دیا. تو میرا ایک خیال ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کوئی خوف طاری کرنے کی نہیں ضرورت کرنی نہیں چاہیے. ہے. لیکن ڈز ناٹ مین, دیکھیں پولیٹیکلی فنڈامنٹل کوشچن ہے نا, آپ یونیلیٹرلی کیسے ایک ایسے ایگریمنٹ سے وڈرا کر سکتے ہیں جو آپ کا پریروگیٹو نہیں ہے. تو پولیٹیکل نہیں کوشچن کر سکتے. وہ الگ چیز. پانی آپ کا آ رہا ہے, سمندر میں ضائع ہو رہا ہے, اور واحد ڈیم سائٹ ہمارے پاس جو سندھ کو بھی پانی دے گی اور کے پی کے اوپر دی, وہ کالا باغ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم ڈیسٹائنڈ ہے کہ اس نے ضرور بننا ہے کبھی نہ کبھی. ڈیسیژن صرف یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان میں بننا ہے یا انڈیا میں بننا ہے, کیونکہ انڈیا کہتے ہیں کہ دیکھو جی وہ تو ویسٹ کر رہے ہیں, ہمیں بنانے دو. تو ڈو یو تھنک کہ یہ ججمنٹ فیئر ہے, یہ ٹھیک ہے؟ پہلی بات کہ انڈیا کہاں ڈیم بنائے گا, جو بھی وہ ایک الگ دیکھیں کہنے کی بات ہے, سائٹ نہیں ہے. نہیں ہے نا. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے تو 3 ویسٹرن ریورس ہی ہیں نا, تو اس کی بات کریں گے جو ہمیں قانونی جس پہ حق ہے. پچھلے سال جب پنجاب میں سیلاب آیا, چناب میں آیا, ستلج میں آیا, تو یہاں بہت سارے دوستوں نے کہا کہ دیکھا کالا باغ ڈیم ہوتا تو یہ سیلاب نہ آتا. اب کیونکہ ہم جغرافی نہیں پڑھتے نا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, پڑھائی بھی نہیں جاتی, ہم اور بہت ساری چیزیں ریپیٹ کر کے پڑھاتے ہیں. بچپن میں ہمیں تو ہسٹری جیوگرافی پڑھائی جاتی تھی, تو اس لیے آپ بعد میں یہ معاشرتی علوم تو آپ شروع خراب ہو گئے نا, اس ہاں. لیے آپ کی نسل بگڑی ہوئی ہے اس ہاں. وقت میں. دیکھیں ان کو بیچاروں کو نہیں پتا تھا کہ کالا باغ ڈیم کتنی سائڈ دور ہے. انڈیا کچھ نہیں کر سکتا, نمبر 1. تو اس کو لیے انڈیا کو آرگومنٹ کا بیس نہیں بننا چاہیے, ہماری اپنی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. سیکنڈ, دس از ورلڈ وائڈ ایکنالج اینڈ ایکسپٹڈ کہ ڈیلٹا میں پانی ضائع نہیں ہوتا. نہیں ہوتا, ظاہر ہے. یہ محاورہ ہی غلط ہے, فنڈامنٹلی غلط ہے. دیکھیے لیکن ڈیلٹا کو پھر امپروو کریں نا, مطلب ہر سال سمندر جو ہے وہ آپ کی زمین کھا جاتا اس ہے, لیے مینگروو آپ کے جو ہیں ڈیلٹا کو تو پھر مینج کرنا اس چاہیے. لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نے مینج نہیں کیا, بے دریغ پانی اوپر روک لیا. دیکھیں نیچرل ایکو سسٹمز کی اپنی ریکوائرمنٹ سے 1833 کا اگر ڈیٹا اٹھائیں تو انڈس ڈیلٹا تک 150 ملین ایکڑ فٹ پانی جاتا تھا, 400 ملین ٹن سلٹ جاتی تھی. پانی اور سلٹ مل کے ڈیلٹا بناتے ہیں ساری دنیا میں, انڈس کی بات ظاہر ہے. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر سلٹ جو ہے وہ تربیلا وغیرہ میں وہاں ٹریپ ہو جاتی ہے, اب اوپر ٹریپ ہوتی ہے. پھر ڈائیورجن ہے نا, اتنے بیریجز ہمارے پاس کوئی 22-23 تو ہیڈ ورکس کم از کم, تو وہاں بھی ٹریپ ہوتی ہے, ڈائیورٹ بھی ہوتی ہے. 45 سے 50 کے قریب مین کینالس ہیں, اس میں بھی ڈائیورٹ ہوتی ہے. پھر ڈیمس میں بھی ڈپازٹ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ سلٹ نیچے نہیں جائے گی تو ڈیلٹا بنتا کیسے؟ ڈیلٹا بنتا ہی اسی سلٹ سے. یہ تو نیچرل پروسیس ہے, اس کو میں آرٹیفیشلی نہیں بنا سکتا. میں ٹرکوں پہ سلٹ تربیلا سے اٹھا کے ڈیلٹا نہیں بنا سکتا. کتنی ڈالیں گے, نہیں بن سکتا, بن نہیں سکتا. ہاں. تو دیکھیں ڈیلٹا کیوں بنا تھا؟ ڈیلٹا اس لیے بنا تھا کہ پانی اور سلٹ جاتا تھا. اب یہ آتا ہے کہ 400 ملین ٹن پری تربیلا کا بھی ڈیٹا لگ بھگ ایسا ہی ہے, اور اب کتنا ہے؟ ہارڈلی 30 سے 35 ملین ٹن بس. That's it. اچھا, ڈیلٹا جب ہم کہتے ہیں فار دا بینیفٹ آف آور ویورز, ہم کس جگہ سے کس جگہ کو انڈس کا ڈیلٹا کنسیڈر کرتے ہیں؟ اچھا وصف اگر دیکھیں تو جیسے پلینس میں آئے تو وہاں سے ڈیلٹا مان لیں اصولاً, تو ٹھیک ہے. پہاڑوں سے نکل کے اب جب وہ پلینس میں آ گیا, سمندر کی طرف جا رہا ہے, وہ باؤل نیچے جو ہے وہ ڈیلٹا ہے سارا.
تو میں ایک ٹیکنیکل ڈیفینیشن مطلب یہ جو جھنگ سرگودا شرگودا آپ اسے ڈیلٹا میں اگر مجھ سے پوچھیں اب اس تو کی ہے۔ ٹیکنیکل ڈیفینیشن ویری کر سکتی ہے لیکن جہاں سے پلان ہے میرے لیے وہ ڈیلٹا مطلب یہ جو سرگودا جھنگ اور یہ ڈیلٹا ہے، صدرن پنجاب سے نیچے سندھ پورا ٹیکنیکلی اسپیکنگ از اے ڈیلٹا. یہاں سے موٹر وے سے جائیں لاہور تو آپ کلر کار سے نیچے اترتے فال ہیں آتا ہے. تو منڈی بہاؤدین سرگودا خوشاب آپ اسے ڈیلٹا سمجھتے ہیں. بٹ جو اسٹرکٹ جو ڈیفینیشن ہے نا جو ٹیکنیکل سے تھوڑا سا اس کو یہ براڈن پرسپیکٹو ہے نا زوم ان کرے تو جہاں دریا کا پانی سمندر سے ملے وہ ڈیلٹا وہ ایکٹیو ڈیلٹا. تو میں پوچھ رہا ہوں، میں elongate نہیں پوچھ رہا، سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ کہاں سے پورٹ قاسم سے لے کے عمارت کہاں تک ہے؟ کراچی کا قاسم تو انڈس سے رائٹ ورڈ کافی باہر چلا جاتا ہے. اچھا. انڈس کا جو ڈیلٹا بنانے والے ہیں ویسے تو دیکھیں مینگروز ادھر بھی ہے کیونکہ ہسٹوریکلی ذہن میں رکھیے کہ 17 کریکس تھے. اچھا. اب صرف 2 ہیں ہمارے پاس. کون سے؟ ایک سر کریک ہے اور دوسرا کھوبر کریک ہے. وہ کہاں ہے؟ یہ ایک ساتھ ہی ہیں پھیلے ہوئے ہیں. دیکھیں انڈس ڈیلٹا فین شیپ ہے 10 انگلیوں کے. میں نے ایک دفعہ میں کہیں سے کراچی آ رہا تھا تو لینڈ کرنے کی دن کا وقت ہے، اجازت نہیں اسے ملی تو میں کھڑکی کے ساتھ تھا تو میں نے ایک دفعہ اوپر سے ڈیلٹا دیکھا، بڑا خوبصورت ہے، بہت ہی بیوٹیفل ویو ہے اس کا. وہ والا لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لگتا ہی نہیں کہ یہ نیچے کراچی کا ڈیلٹا ہے. وہ دیکھیں وہ ہمارے دوستوں کا بہت ساروں کا مغالطہ ہے کہ انڈس ڈیلٹا صرف سندھ کا معاملہ ہے. میں انہیں کہتا ہوں بھائی انڈس سندھ میں نہیں تو ہے ہی ہے، پاکستان میں بھی تو ہے نا. مطلب سندھ کہاں ہے، انڈس ڈیلٹا کہاں ہے؟ نہیں ویسے بھی وہ ہمارے سندھی دوست ہیں شہزاد کوٹھا کے لڑکانے والی سائڈ سے، تو کہتے ہیں یار کتنی اگنورنس ہے کہ آپ پنجابی ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ بھی سندھی ہیں. اور یہ درست بات ہے. مطلب یہ ہند تھا نا اور سندھ تھا نا. جو ڈیلٹا میں رہنے والے مطلب جو انڈس ویلی کے ہیں وہ ایون پٹھان بھی سب سندھی ہیں جو رہ رہے ہیں. یہ تو خیر ہے. تو یہ تو دیکھیں انتھروپولوجیکل ہسٹری ہے. لیکن میں واپس ڈیلٹا کی طرف آؤں تو دیکھیں جو ایکٹیو ڈیلٹا کے ڈسٹرکٹ اس وقت ہیں جہاں پہ ڈیلٹا ایکٹیو ہے. اچھا باقی کریکس کدھر گئی؟ جب پانی فریش نیچے نہیں جائے گا تو پانی نیچے جا کے پھیلتا تھا نا آپ کے پنجے انگلیوں کی طرح. آپ انگلیوں کو پھیلائے نا ڈیلٹا اس طرح اوپر سے ایریل ویو میں. وہ جب پانی نیچے بس ایک آدھ چھاڑ ہی رہ گئی ہے، چھاڑے ہیں نا یہ، تو باقی ڈرائی ہو گئی. ان کے کورس میں پانی ہے ہی نہیں تو پانی ہی نہیں جاتا. ظاہر کہاں 150 ملین ایکڑ فٹ، کہاں 7-8 ملین ایکڑ فٹ. دبئی میں اگر آپ کو اجازت نہ ملے لینڈ ہونے کی تو ایک دفعہ میں نے وہ بھی دیکھا ہوا ہے. انہوں نے وہ ہے نا ان کا برج العرب، وہ جو کشتی کی طرح کا ہے، اس کے ارد گرد انہوں نے وہ بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے. لیکن جو کراچی کا ڈیلٹا ہے اس کے مقابلے میں تو میں سمجھتا ہوں جو مین میڈ ہے وہ کان پکڑ لے. وہ تو مقابلہ ہی نہیں. لیکن کراچی از بلیس کہ اس کے پاس ملیر اور لیاری ریورس ہیں. یہ دونوں ریور کھرتھر ہل سے آتی ہیں، بلوچستان اور سندھ سے ہلز کا پانی لاتی ہیں. یہ گندے نالے اب بنے ہیں. بدقسمتی ہے کہ اب نئی نسل ان کو نالا کہتی ہے. These were beautiful fresh water rivers 10-20-30-40 سال پیچھے. لیکن اس میں سارے کراچی کے گندے پانی کے نالے پھینکنے شروع کر دیے. پھر ان کے اندر ہم نے انکروچمنٹس بےتحاشا کی جو ہمارا قومی مشغلہ ہے تو وہ سکڑ کے نالوں میں تبدیل ہو گئے. ورنہ یہ پھر بیچ میں پلاسٹک بیگ، پھر جائے ہر طرح کی غلاظت ہمیں پھینکنی ہے. میونسپل ویسٹ بھی اس میں جانا ہے. آپ نے اسلام آباد کی نالا لئی کا حشر نہیں دیکھا؟ نہیں. کرنگ تو ابھی بھی کرنگ دیکھیں، کرنگ تو ڈراول ڈیم جو ہے وہ پنڈی اور اسلام آباد کی پاپولیشن کا ڈرنکنگ واٹر، پورٹیبل واٹر. تو یو آر فورسنگ پیپل آف پنڈی اینڈ اسلام آباد ٹو ڈرنک فیسز. ارے یار میں کیا ماتم کروں، دنیا ایک پانی کے قطرے پہ جان دیتی ہے. ہم نے اپنی خوبصورت جھیلیں برباد کر دی. منچھر لیک دیکھیں، ساؤتھ ایشیا کے اندر جو بہت بڑی فریش واٹر لیک تھی، منچھر لیک از ون آف دوز بیوٹیفل لیکس آف پاکستان. اس کے اندر رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین اور BOD اور اس کو برباد کر دیا ہم نے. بڑی زیادہ. تو مجھے بتائیے ہم جب کرنگ کو نہیں بچاتے، ہم نالا لئی کو نہیں بچاتے، منچر کو نہیں بچاتے، ہم نے سما ریور کو نہیں، ہم نے سما کو نہیں بچایا، ہم نے خوشاب کے ساتھ جو 3-4 جھیلوں کا خوبصورت کمپلیکس ہے وہاں پہ کنزرویشن کے لیے سینٹر بنانے پڑ گئے WWF کو. تو جتنی ہمارے پاس مائگریٹری برڈ جو ہیں جی ان کی پہلا جو ریسٹ ایریا تھا وہ خوشاب کی یہ جھیلیں، اور اتنی خوبصورت جھیلیں ہیں، کیا جنت نظیر وہ جگہیں. لیکن کون اس کو ویلیو کرتا ہے بتائیے. ہم نے تو نیچر کی انڈومنٹ کو ویلیو ہی نہیں کیا تو پروٹیکٹ کیسے کریں گے؟ 19 رامسر سائٹس ہیں ہمارے پاس پاکستان میں، کسی ایک ملک میں اتنی نہیں ہے.
رامسر کا اسٹیٹس کسی وجہ سے ملا ہوگا نا, ظاہر ہے. مجھے بتائیے ان سب کا کیا حشر ہے. تو ہمارا تو بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ہم اپنے نیچرل جو ریزروز ہے اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے, اور جو نہیں ہے اس پہ لڑائیاں کرتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں پاکستان میں جو نہر سے پانی جاتا ہے زمین تک, اس بیچ میں 40% پانی کے لاسز ہیں, 40 ملین ایکڑ فٹ لاس ہے. اچھا, اس لاس میں پارٹلی ریکوربل ہے. ریکوربل وہاں ہوتا ایکوافر میں چلے جہاں جائیں. ایکوافر میٹھا ہے تو آپ نکالیں گے. اب اگر ایکوافر کھارا ہو, کئی جگہوں پہ ایکوافر کھارا ہے, تو وہاں جو سیپ ڈاؤن ہوگا ضائع ہو گیا وہ تو ضائع کا, وہ نان ریکوربل کہلاتا ہے. اگر آپ فرض کر لیتا ہے صاحب آدھا پانی آپ کا ایسے جاتا ہوں, میں 20 ملین ایکڑ فٹ لے لیتا ہوں, زیادہ نہیں لیتا, تو یہ 3 کالا باغ ڈیم سے زیادہ ہے. ہاں, اور کہ منگلا, تربیلا اور چشمہ ملا کے. تو ہم اس کو نہیں بچائیں گے, ہم لوگوں کو لڑائیں گے ڈیموں کے اوپر. کالا باغ نہیں مانتا. اچھا, کالا باغ پہ چلو لوگ نہیں مانتے. 27 سال ہو گئے بادشاہ کو, بادشاہ بھی تو اسی انڈس پہ ہے, وہ کیوں نہیں بن پایا ہم سے؟ اب بنا رہے ہیں, پتہ نہیں. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا پہلا افتتاح 27 سال پہلے ہوا ہے نا. مشرف کے, نواز شریف کی 90s کی گورنمنٹ میں اس کا پہلا افتتاح ہوا ہے. اس کے بعد ہر وزیر اعظم نے افتتاح کیا ہے. کمال کی ڈیمیج ہے, جس نے دیکھو تختی لگائی. بھئی آپ کالا باغ پہ لڑائی کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس اس سے بڑی سائز کا اور بڑے ہائیڈرو پاور پوٹینشل کا ہے وہ, لیکن وہ ہم سے نہیں بن رہا. ہم نے نیلم جہلم بنایا, بیٹھ گیا. 700-800 ارب روپیہ, غریب ملک ہیں ہم, اور آپ نے بجلی کے بلوں میں اس کے سرچارجز بھرے ہیں نا پورے پاکستان کے. 35 روپے. غریب لوگ اس ملک کے, جو گدا گاڑی چڑھاتا ہے بجلی کا بل دیتا ہے, اس نے بھی اس ڈیم میں پیسہ دیا. آج وہ اب ریکوریبل ہے کہ نہیں ہے خدا جانتا ہے, کوئی بتاتا ہی نہیں. ہم تو وہاں وابڈا والوں کو پتا ہوگا. مطلب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو تمغے ملنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ تو پانی جو ہے پاکستان کے لیے, اس کو ویپنائز ایز اے ویپن آف وار یوز کرنے کے چانسز بڑے سلم ہیں. ہمیں اپنے واٹر جو اویلیبل ہے, اگر ہم اس کا پروڈنٹ یوز کرنا سیکھیں, صوبوں کو آپس میں نہ لڑائیں. ابھی ایک اور ڈائمینشن ہے جس پہ ہم نے بات نہیں کی, واٹر پروڈکٹیوٹی ہے. اینڈ آف دا ڈے 90% پانی ہم زراعت کے لیے استعمال کرتے ہیں, فلڈ کرتے ہیں اور جی چڑھا کے لیزر لیولنگ نہیں ہوتی. تو ہماری واٹر, اس کے باوجود ہماری پروڈکشن جو رائس, گنا, ویٹ, آپ کسی بھی فصل کی کمپیئر کر لیں, ہم چائنا, بنگلہ دیش, ٹرکی اور سری لنکا سے بھی پیچھے. تو اس کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے بھائی؟ آپ 1.5 گنا فصل اسی زمین, اسی پانی سے جو آج اویلیبل ہے, بغیر لڑائی کے, اس سے پاکستان اپنی کراپ پروڈکشن 1.5 سے 2 گنا کر سکتا ہے. ہم اس طرف کیوں نہیں سوچتے؟ ضروری ہے لوگوں کو لڑائیں, پاکستان کے لوگوں میں نفرتیں پھیلائیں. تو میں کہتا ہوں سینس سولوشنز, کنزرویشن, بالکل ٹھیک, اس کی طرف جانا. بالکل ٹھیک ہے. تو سینس سولوشنز کی طرف جانا چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسری ایک اطمینان بخش بات یہ ہے جو کہ گلف کو دیکھ کے لگتی ہے کہ واٹر کو ایز اے ویپن آف وار, اس کو ویپنائز کرنے کے امکانات پاکستان میں سلم ہیں. تو چلیں, یہ تو ہماری سوچ سے دباؤ جو ہے وہ تھوڑا مندمل ہوا. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.